حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے بالائے ممبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خطبہ جمعہ کے لیے آپ دوسرے پائے پر بیٹھے۔ آخر تک آپ دوسرے پائے پر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ خلیفہ اول کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نچلے پائے پر بیٹھا کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی کے وصال پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ جمعے کا دن آیا تو آپ بالائے ممبر پر بیٹھ گئے۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالائے ممبر پر کبھی نہ بیٹھے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اگر میں دوسرے پائے پر بیٹھتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری ہوتی، تیسرے پر بیٹھتا تو فاروق اعظم کی برابری ہوتی، لیکن میں بالائے ممبر پر بیٹھا ہوں اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، وہ میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں۔ یہاں تو ہمسری اور برابری کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ممبر کے اوپر کے پائے پر بیٹھ کر آپ نے بتایا کہ حضور بھی اسی پائے پر بیٹھتے تھے اور میں بھی اسی پائے پر بیٹھا ہوں، باوجود اس کے کہ میں اور حضور ایک ہی پائے پر بیٹھے ہیں۔ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مجھے ان جیسا سمجھ لے۔ اہل ایمان کے دلوں میں اس سے ہمسری اور برابری کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ کفار کی بے عقلی تھی کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تناول فرماتے، پانی نوش فرماتے دیکھ کر ان سے برابری و ہمسری کا دم بھرنے لگے کہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں اور حضور بھی کھاتے ہیں، پانی ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، لہذا وہ ہماری ہی مثل ایک بشر ہیں۔ مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنا ایمان یہی رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے آقا ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں، لہذا یہاں ہمسری و برابری کا شبہ بھی مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔